پاکستان آنا بہت بڑی غلطی تھی، اور اس سے بھی بڑی مایوسی یہ ہمیں اپنا علاج کرنا بھی نہیں آتا. ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں علاج نہیں کرنا آتا. سیکرٹری صاحب آ گئے، بس سیکرٹری صاحب بولو نا، بولنا نہیں، سیکرٹری صاحب کے سامنے بولنا نہیں. بالکل آئی ایم ایف کو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے، ورلڈ بینک کو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے. چینی کو پھر نہیں ہے کہ میں نے بیچ میں سیل فون بھی اٹھا لینا ہے، پھر میں کہا میں نماز بھی پڑھنے جانا ہے، پھر میرا روزہ بھی لگ رہا ہے. بٹ کڑھائی کوئی پاکستان کا علاقہ ہے جہاں بٹ کڑھائی نہیں دیکھی آپ نے؟ کیونکہ ہمیں اسلام کا جنون تھا. سوری اسلام نہیں، غلط بات ہے، میرے اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہمیں ایک بے وقوفی کا جنون تھا. تو یہ تو چسکے والی قوم ہے، آپ لوگ انفارمیشن تو آپ کو چاہیے ہی کوئی نہیں. دوسری چیز انہوں نے کہی، میں نے کہا اگر آپ اقتدار میں آ گئے نا تو پہلی چیز کیا ہوگی، ادھر سے ایک ڈی ایم بھی آئے گا، ادھر سے ایک جنرل آئے گا، اس کے بعد میرے جیسے بندے آپ سے نہیں مل سکتے، اور وہ ہو گیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو another episode of Time Slow podcast. We have our special guest with us, Dr. Nadeem Ul-Haq. Dr. Nadeem Ul-Haq is director at PIDE. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، ویری نائس ٹو ٹاک ٹو یو. سر یہ بتائیں کہ ویسے آپ کا آئی ایم ایف میں کیسا رہا جرنی آپ کا، اور آئی ایم ایف کس طرح سے ورک کرتا ہے؟ آئی ایم ایف تو جی بہت ہی اچھا امپلائر تھا، اور میں بڑا ناقدرہ پاکستانی ہوں جس نے اس کی قدر نہیں کی، جلدی چھوڑایا. میں اگر دوبارہ زندہ ہوں تو میں آئی ایم ایف کبھی نہ چھوڑوں، میں آئی ایم ایف ساری زندگی رہوں، مروں بھی وہی. پاکستان آنا بہت بڑی غلطی تھی. آئی ایم ایف اپنے طریقے کا ادارہ ہے، اچھا ادارہ ہے. آئی ایم ایف غریب ملکوں کی آئی ایم ایف ایک کنٹری ڈاکٹر ہے، ایک کنٹری سرجن ہے. ایمرجنسی وارڈ ہے، ایمرجنسی وارڈ از اے بیٹر ورڈ. ایمرجنسی وارڈ، جب آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا آپ کے ہاتھ چھٹ جاتے ہیں، آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایمرجنسی وارڈ جاتے ہیں. یہی ملک کی حالت ہے، جب ملک کہیں اور سے پیسے نہیں لے سکتا، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس. پھر آئی ایم ایف اس کو ملہم پٹی کرتی ہے. آئی ایم ایف کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں کہ آپ کو پورا ٹھیک کرے. ایمرجنسی وارڈ بھی ملہم پٹی کر کے آپ کو باہر نکالتا ہے، باقی علاج باہر کرانا ہوتا ہے. آپ کو علاج لمبا ہوتا ہے، علاج چھوٹا نہیں ہوتا. ایمرجنسی وارڈ صرف ٹھیک کر کے باہر نکالتا ہے، باقی علاج آپ کا کام ہے خود کرائیں. اگر ایمرجنسی وارڈ نے ڈائگنوز کیا آپ کی ٹانگ ٹوٹی، آپ کو آپریشن کہیں اور جا کے کرانا ہے. اگر ایمرجنسی وارڈ نے آپ کو ڈائگنوز کیا ہارٹ اٹیک ہے، تو آپ کو کہیں اور جا کے کرانا ہے. ہم ایمرجنسی وارڈ میں گم گئے ہیں. 75 سال سے ہم ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کو گالی دیتے ہیں. آئی ایم ایف کی ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، پر یہ نہیں ہے کہ صرف آئی ایم ایف قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم اپنا علاج خود کرنا نہیں چاہتے. اور اس سے بھی بڑی مایوسی یہ ہمیں اپنا علاج کرنا بھی نہیں آتا. ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں علاج نہیں کرنا آتا. سر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک کرائسس ہے، انسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہے، کس طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کو آپ؟ دیکھیے جی، پہلی چیز تو یہ ہے، کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں، کوئی انسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی نہیں، کچھ نہیں. وہ لوگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، وہ لوگ کچھ دنیا میں تعمیر کرتے ہیں جن میں شعور ہو. شعور کیا ہوتا ہے؟ کلچر ہوتا ہے. کلچر کیا ہوتا ہے کہ آپ اور میں ایک دوسرے سے تمیز سے بات کر سکیں، اور ایک تبادلہ خیال کر سکیں، اور اپنی ایک اپنے رائٹس، اپنی کام کرنے کے طریقے، ان کو ہم ڈیمارکیٹ کر سکیں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کرکٹ اگر آپ نے کھیلنی ہے، جو ہم سب کو شوق ہے کھیلنے کا، مجھے نہیں ہے، باقیوں کو ہے، تو کرکٹ کی ٹیم میں کوئی بیٹسمین ہوتا ہے، کوئی فیلڈر ہوتا ہے، کوئی بولر ہوتا ہے، کوئی سلی مڈ آن، کوئی یہ وہ وغیرہ، بڑی اسپیشلائزیشنز ہیں. یس سر. آپ کو اپنی اپنی پوزیشن کھیلنی ہوتی ہے. اور اگر ایک بندہ، جب میں بچپن میں جب میں تھوڑا سا کھیلا تھا تو مجھے یاد ہے ہمیں شوق ہوتا تھا ہیرو بننے کا، تو میں چاہتا تھا بولنگ بھی خود کروں، بیٹنگ بھی خود کروں، سب کچھ خود کروں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر کوچ سکھاتا تھا، پتر اے نہیں کر دے، تم ذرا اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہو. تو کئی دفعہ شور مچاتا تھا، کھڑے رہو وہیں، یہ نہیں بھاگو بال کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، وہ کرنا پڑتا تھا. ہم میں یہ شعور نہیں آیا پالیٹکس میں. ہر بندہ ہر ایک کی پوزیشن کھیلنا ہر بندہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا اپنے اس پہ. نہیں، کنٹریبیوٹ تو چھوڑیں، ہر بندہ اقتدار چاہتا ہے اور اپنا ایگو چاہتا ہے. ہم میں وہ خودداری بڑی ہے، ہم میں وہ گورے والی ہیوملٹی اور کام کرنے کی ایبلٹی. میں چاہتا ہوں کچھ بھی نہ کروں، میں اکبر بادشاہ ہوں، میرے آگے سب پھریں، آگے پیچھے پھریں، 10 گاڑی ہوں، پروٹوکول چلے، اور بس میں حکم چلاؤں. کام کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں. کام کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے کاغذ پینسل لے کے پڑھنا، لکھنا، سیکھنا،
کسی سے ڈبیٹ کرنا, میٹنگ کرنی تو کام کی میٹنگ کرنی, وقت پہ میٹنگ کرنی, سوچ کی میٹنگ کرنی, میٹنگ جلدی ختم کرنی. یہ نہیں کہ چائے آ گئی پھر واسیاں لے رہے ہو, پھر جناب گپ شپ ہو رہی ہے, پھر اچھا جی بیچ میں چودھری صاحب آ گئے تو پھر او جی نیازی صاحب آ گئے, او جی وہ جناب وہ بھی آ گئے, فلانے صاحب بھی آ گئے, ڈونگل صاحب آ گئے, پتہ نہیں کون سے صاحب آ گئے. وہ ہمارے جو ہندو نام ہے نا وہ آ جاتے ہیں لوگ. ویسے سر یہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ نوٹس کوئی نہیں لیتا, آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نوٹس لے. نوٹس نہیں لیتا, بات بھی نہیں کر سکتے. بات کرنے کا بھی طریقہ, اگر میں بات کروں فون کی تو کوئی بات شروع کر دے درخت کی بات کرے, کوئی پہاڑ کی بات شروع کر دے گا. تو یہ تو نہیں. اچھا دوسری چیز جو میٹنگ ہوتی ہے, ہم نے پیپر بھی لکھا ہوا ہے اس پہ, میٹنگ جب ہوتی ہے تو میٹنگ کی مجھے گورے نے سکھایا ہوا ہے, IMF نے سکھایا ہوا ہے, میٹنگ کی تیاری ہوتی ہے پہلے. میٹنگ سے پہلے 2-3 ہفتے مہینے جتنا بھی ٹائم ہے تیاری کرتے ہیں آپ پہلے. آپ میٹنگ میں ہاتھ لٹکاتے ہوئے نہیں جاتے. یہاں تو کیبنٹ کی میٹنگ میں تیاری نہیں ہوتی. بادشاہ سلامت آ گئے, بس سیکرٹری صاحب آ گئے, بس سیکرٹری صاحب بولو نا, بولنا نہیں, سیکرٹری صاحب کے سامنے بولنا نہیں بالکل. یہ آپ کا کلچر ہے. گورے کا کلچر یہ نہیں ہے. گورے کا کلچر میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی PhD کی, میرا استاد نوبیل پرائز, 2-3 نوبیل پرائز تھے. وہ کہا, انہوں نے کہا یار چلو تمہیں ہم لنچ کراتے ہیں. میں چلا گیا وہاں, ٹریڈیشن ہوتی ہے. وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, میرے سے بھی چھوٹا تھا, وہ 19 سال کا, کیون مرفی. اس نے آ کے بحث شروع کر دی. میں اپنا پاکستانی بیگیج کے ساتھ جو تھا نا, میں ایسے کر کے حیران ہو رہا تھا. وہی یہ بحث کر رہا ہے, وہی استاد کے آگے, وہی یہ کتنا بیوقوف ہے. وہ بندہ آج پروفیسر بنا ہوا ہے. اس بندے نے اسی وقت اسی بحث سے ایک پیپر بھی لکھ دیا پروفیسر کے ساتھ, اور وہ آج کل خود ایک بڑا پروفیسر بنا ہوا ہے. کیونکہ اس میں وہ ایبلٹی تھی بات کرنے کی, ایبلٹی تھی ایک بحث کرنے کی. بحث کا مطلب یہ نہیں تم بدتمیزی کرو, بحث کا مطلب ہوتا ہے دلیل دے کے تیاری کر کے طریقے سے بات. وہ ہم میں ہے ہی نہیں, وہ ہمارے شعور میں نہیں ہے. ہمارے منسٹر صاحب آ گئے, سیکرٹری صاحب آ گئے, ہم نے سب نے لیٹ جانا ہے. ہم تو بیسکلی کلچر تو ہمارا ہندو ہی ہے نا, ہم کاسٹ سسٹم ہے, ہم لیٹ جاتے ہیں. سلام سر, وہ جیسے نہیں آپ کو پتا ہے جیسے ہوتا ہے وہ آتا ہے بندہ, سر بس میں ایسے ہی سلام کرنا ہے, سر سلام کرنا ہے, بس سر میں چلے سلام. لیکن ہندوستان تو ہم سے بہتر جا رہا ہے نا, پھر آپ یہ بھی دیکھیں. بہتر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہو گئے نا ٹرانسفر. کلچر تو ان کا ہم نے لے لیا, انہوں نے کلچر بدل لیا. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ ڈیفالٹ ہے, ڈیفالٹ بز ورڈ ہے آج کل نا, ہر دوسرا ورڈ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے, یہ ہو گیا اب. لیکن ڈیفالٹ ایکچوئل میں ہے کیا, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں نیکسٹ فار 1-2 ایئرس؟ دیکھیں جی, ڈیفالٹ جو ڈیفائن ہوا ہے لٹریچر میں, جو گلوبل, اب آج کل گلوبلائز ورلڈ میں رہتے ہیں, گلوبلائز ورلڈ کے طریقہ کار ہیں. انسٹیٹیوشنز کی آپ نے بات کی تھی, رولز ہیں گلوبلائز ورلڈ کے. تو جو رول ہے گلوبلائز ورلڈ کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمرشل کریڈیٹر کو, خاص طور پہ بانڈ ہولڈر کو یا بینک کو آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر IMF وغیرہ 2-3 چیزیں اس میں. پہلی چیز تو IMF کو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے, ورلڈ بینک کو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے, ایشین ڈیولپمنٹ, ان چیزوں کو آپ ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ان کے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ مارے گئے, بالکل ختم ہو گئے دنیا سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ڈیفالٹ گنا بھی نہیں جاتا کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری طرف ہے, اگر آپ بینکوں کی یا کمرشل کریڈٹ نہیں دیتے تو وہ ڈیفالٹ گنا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو IMF وغیرہ ان ایکشن آ جاتے ہیں, وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں بچانے کی, کیونکہ ڈیفالٹ تو ہو چکتا ہے نا جب, تو پھر آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, فرنٹ پروگرام میں لے آتے ہیں, پیسے کرتے ہیں, ڈیفالٹ نہیں ہوتا. اگر ڈیفالٹ ہو جائے آپ کا, اگر آپ بالکل نہیں پیسے دے سکتے, IMF بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ بچپن میں آپ نے کبھی ناک کی لکیریں نکالی تھی, پھر ملک سے ناک کی لکیریں نکلواتے ہیں, اور وہ بہت زور کی نکلواتے ہیں. پھر آپ کے سارے ایسٹس چھین سکتے ہیں, جو باہر ایمبیسی سے تھے وہ بھی چھین سکتے ہیں, جہاز بھی آپ کے روک سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ کا جہاز تھائی لینڈ میں روکا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی تیل بند کر سکتے ہیں, آپ کا روٹی پانی بند کر سکتے ہیں, تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ڈیفالٹ تو بہت گندی چیز ہے جو ہونی بھی نہیں چاہیے, اور دنیا کوشش کرتی کہ آپ نہ کریں. بہت ہی نااہل اور بیوقوف ملک ہے جو ڈیفالٹ کرتا ہے. دوسری طرف جو ڈیفالٹ ہے وہ تو ہو چکی ہے, اپنے شہریوں سے ڈیفالٹ ہو چکی ہے. ڈیفالٹ کا تو مطلب ہوتا ہے اگر میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, اور میں نے آپ کے پیسے 1 مئی کو دینے تھے اور میں 2 مئی ہو گئی ہے, تو پھر میں ڈیفالٹ کر گیا ہوں, ختم. اسلام میں بھی یہی ہے, پوری دنیا میں یہی ہے. وعدہ نہیں پورا کیا, ڈیفالٹ ہو گئی. ہم نے ڈیفالٹ ایک طرف سے کر دی ہے کہ ہم نے اپنے باشندے جو ہیں ان کو ہم نے ڈیفالٹ کر دیا. آپ نے LC کھولنا بند کر دیا, آپ نے ڈومیسٹک ڈالرز جو ملتے نہیں ہیں, آپ کی جو ضرورتیں عامہ ہیں وہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے.
تو ایک قسم کی ڈیفالٹ تو ہو گئی نا. ہم لوگ تو پے کر رہے ہیں پرائس ڈیفالٹ کا, بٹ آبویسلی باہر والوں کو جو رولز ہیں کہ آپ کمرشل کریڈیٹرز کو ڈیفالٹ نہیں کریں. اگر آپ کریں گے تو پھر بہت بڑے کانسیکوینس ہوں گے. وہ دنیا آپ کو کرنے بھی نہیں دے گی اور آپ بھی نہیں کریں گے. کوئی نہ کوئی سعودی عربیہ 1 بلین 2 بلین دیتے رہیں گے, آپ کرتے رہیں گے. چائنا بھی تھوڑا سا دے دیتا ہے, سعودی عربیہ دے دیتا وہ ہے. یار چوگے بغیرتوں کو نہیں دے دیتے. آپ جاتے ہیں نا, فقیر کھڑا ہوتا ہے, فقیر کو آپ نہیں پیسے پھینک دیتے. وہ ہو رہا ہے بس ٹھیک. اگر آپ اس بات پہ خوش ہیں, ماشاء اللہ, غوری خوش ہو جاتے ہیں ڈیفالٹ پہ, ہے نا. غوری تو ڈیفالٹ ہی کر کے خوش ہوتے ہیں نا, کیا کریں. یہ بھی ہے سر. ویسے یہ چائنا نے دیکھیں ابھی چائنا کہاں پہ پہنچ گیا ہے, تو انہوں نے کون سے ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے چائنا آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے بڑا پلیئر ہے؟ میں آپ سے پہلے ایک سوال پوچھ لوں. جی جی. اب ماشاء اللہ غوری ہے نا, غوری غوری نہیں, جو غوری کی بات نہیں بنی. آپ مجھے بتائیں, آپ جو بچے ہیں ماشاء اللہ ینگ جنریشن, آپ کیا سوچتے ہیں غوری کیا ہوتا ہے؟ غوری تو ہمارے مائنڈ میں تو 2 غوری ہیں. ایک تو شہاب الدین غوری کو ڈالا گیا, اور دوسرا جو ہے وہ غوری میزائل ہے. تو کیا ہے غوری, کیا ہے غوری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غوری میری اپنی اس میں تو یہ ہے کہ غوری غور و فکر کرنے والا. اچھا, یہاں تو ڈیفینیشن غوری کے نا بڑے دلیر, شاہین, اقبال کی شاہین کیا تھی, ہم وہ ہیں. تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ چین کو کیا دیکھتے ہیں؟ چین کا کلچر دیکھا ہے؟ چینی کو کوئی 9 بجے میٹنگ پہ آ جائے, وہ 9 بجے پہنچا ہوئے گا. چینی کو 9 بجے مشین پہ کھڑا ہو تو کھڑا ہوگا. چینی کو پھر نہیں ہے کہ میں نے بیچ میں سیل فون بھی اٹھا لینا ہے, پھر میں کہا میں نماز بھی پڑھنے جانا ہے, پھر میرا روزہ بھی لگ رہا ہے. میں کیا کہوں؟ دیکھیں, اللہ میاں نے جو ہمیں بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے بھائی کچھ کر کے دکھاؤ, کہ نہیں؟ یہ آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ میرا تو یقین یہ ہے یقین. ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے اس لیے تو بنایا, پتر ایتھے لمحہ پایا جائے تو ستا رہتے, پھر آج ہی تینوں میں جنت سے بھیجاں گا. یہ نہیں, یہ تو نہیں ہے اوبویسلی. ٹھیک ہے نا. میرا تو یقین یہ, اللہ میاں نے ہمیں کہا بھائی کچھ کرو, تمہیں بھیجا یا کچھ کرو. ٹھیک ہے نا. وہ چینی تو کر رہے ہیں, ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے. تو چینی کو کیا کہنا؟ ہم جس دن ہم کام کرنا شروع کر دیں گے اس دن مجھے بتا دیں. مجھے کام نہیں ہم کرتے نظر آتے. آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ کتنا کام کرتے ہیں؟ سر ہم 8 گھنٹے تو کام کرتے ہیں. 8 گھنٹے بس. تو اب وہ چینی 15 گھنٹے کام کرتا ہے. امریکن جو ہے, امریکن 10-12 گھنٹے کام کرتا ہے, اور دل لگا کے, سر پھینک کے. یہ نہیں کہ آ گئے دفتر, او یار بھائی چال آیا, اچھا بھائی پھر کیا کریں, اچھا بھائی 2-3 بندوں کو اور بلا لو, گپ شپ لگا لو. یہ کام تو نہیں ہوتا. میں دفتروں میں کوئی کام نہیں کرتے دیکھتا. ہم IMF میں کبھی نہیں, سارا دن کام کرتے تھے. 8 گھنٹے کیا, 8 گھنٹے ہو جائے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتے, ضرورت ہوتی تو. ویسے تو نہیں کام ہوتا یار. چینی کام جو کرتا ہے ویسے آپ کام کر سکتے ہیں. پھر مجھے بتائیں, کوئی اس میں کوئی بڑا سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس کچھ نہیں ہے. اللہ میاں نے آپ کو بنایا تھا کام کے لیے. آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, سمپل بات. کام نہ کرنے کے بہانے بہت ہیں. کام نہیں کرنا تو پھر قوم تو نہیں بنتی. پھر آپ ڈیفالٹ کریں گے, پھر آپ سب کچھ کریں سر. جو ہمیں کون یہ چیز ہم میں ڈالے کہ بھائی یہ راستہ ہے, اس پہ مطلب ابھی ہمیں کوئی کرے گا تو ہوگا, یا ایک انڈیویجولی یار کسی کو کرنا یار ہوگا؟ قوموں میں شعور آ جاتا ہے. چینی اگر آپ یاد رکھیں 1940s میں چینی کو کہا جاتا تھے افیمی قوم. 1940s میں دیور افیمی. تھرو آؤٹ دا 19th سینچری چین کو افیم کھلائی گئی اور ساری قوم افیمی بن گئی تھی. انہوں نے جھٹکے لگایا, اپنے آپ کو بدل گئے. جاپان کو دیکھ لیں, جاپان بھی بند تھا, افیمی قوم, سب کچھ. جاپان نے کتنی ترقی کر کے مر گئے, پر پھر وہ اٹھ گئے, جاگ گئے. قومیں جاگتی ہیں تو پھر کچھ ہوتا ہے. تو ہم بھی جاگ لیں گے نا سر کبھی نہ کبھی. مجھے یقین ہے جاگیں گے, میں نہیں کہتا نہیں جاگیں گے. اب سوال صرف یہی ہے کہ کب جاگیں گے. ضرور, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں نہیں کہتا آپ سوتے رہیں گے. ہر قوم کچھ عرصہ سوتی, کچھ عرصہ جاگتی ہے. قدرت کا نظام ہے, اللہ کا نظام ہے. میں بھی آپ جاگیں گے 100 سال میں پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کب. یہ ضرور ہے ابھی نہیں جاگ رہے. ابھی نہیں جاگ سکتے. اگلے چند سالوں میں تو مجھے نہیں نظر آ رہا, میری زندگی میں تو نہیں نظر آ رہا. تو سر میرا خیال آپ کی زندگی میں بھی نہیں. ہاں, ہماری جنریشن شاید وہ یہی دیکھ کے جائے گی, اور اس میں وہ نیا تو نہیں ہونے والا. سر اچھا, یہ جو ویسے اسمال اسکیل انڈسٹریز جو ہیں پاکستان میں, اسمال اسکیل انڈسٹریز کے لیے ویسے تو اب آپ نے سارا کچھ ہی بتا دیا, کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسا کلچر ہی نہیں ہے نا, کہ جس چیز کو ان ساری چیزوں کو گرو کلچر ہوگا. تو جیسے چائنا نے کیا اسمال اسکیل انڈسٹریز پہ اپنا ورک کیا, تو ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے اس چیز کا. تو لیکن پھر بھی
ایٹ دس کیپیسٹی ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں اسمال اسکیل؟ اسمال اسکیل انڈسٹری تو اچھی خاصی چل رہی ہیں آپ کی, مجھے تو نہیں کوئی بری لگتی. ایک چیز ہے جو میری بڑی فیوریٹ ہے, بٹ کڑھائی. کوئی پاکستان کا علاقہ ہے جہاں بٹ کڑھائی نہیں دیکھی آپ نے؟ کوئی جگہ بٹ کڑھائی نہیں ہے. اسمال اسکیل انڈسٹری ہے نا. دیکھیں اسمال اسکیل انڈسٹری وہی ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ ہو. اگر آپ کو شوق ہی کڑھائی کھانے کا ہے تو پھر کیا کرے کوئی کام؟ اس نے کڑھائی بنانی ہے نا, کیونکہ آپ لوگ کھانے والے لوگ ہیں, کھاؤ قوم ہے. سر ہم نے کچھ باہر بھی تو بیچنا ہے نا. نہیں تو باہر وہ آپ کا جس دن شعور ہوگا, جس دن آپ جاگیں گے باہر بیچنے کے لیے تو بیچیں گے نا. بھائی میرے بات سنیں یار, یو آر اے ینگ مین. میں آپ سے چھوٹی سی سوال پوچھوں, پوچھیں سر. پچھلے 5 یا 6 اولمپکس میں آپ نے کچھ جیتا؟ نہیں جیتا نا. پھر کیا نوجوانی کا فائدہ ہوا ہے؟ پھر کیا فائدہ ہوا؟ اقبال کی شاہین یہ بیٹھی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں جیتا. پھر کہتے ہیں بٹ کڑھائی کھا کے خوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کا اور بھی چیزیں ہیں. آپ کی یونیورسٹی ماشاء اللہ بڑی اچھی. میاں عامر محمود یہ جو لوگ ہیں بڑے پیسے بنا رہے ہیں, ابھی UMT والے بڑے پیسے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پر وہ کیسے پیسے بنا رہے ہیں؟ آپ کو گندی ایجوکیشن دے کے پیسے بنا رہے ہیں, آپ خوش ہیں؟ دیکھیں ڈیمانڈ ہوتی ہے سوسائٹی کی. ہارورڈ بنتی ہے جہاں ہارورڈ ڈیمانڈ کرے, آکسفورڈ بنتی ہے آکسفورڈ ڈیمانڈ کرے سوسائٹی. اگر سوسائٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے ٹیوشن سینٹرز اور آپ لوگ خوش ہیں ٹیوشن سینٹرز جا کے, تو پھر کیا کریں؟ جس دن آپ لوگ بھی ہارورڈ ڈیمانڈ کریں گے, شکاگو ڈیمانڈ کریں گے, آپ لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے بھائی واہ ہم نے بھی کہیں جانا ہے. ماں باپ جا کے پوچھے اوے میرے پتر نو پڑھا کے بھی رہے ہو, اوے میری بیٹی کیوں ایسے, اس دن جا کے کچھ بنے گا. اور جس دن پھر آپ کہیں گے ہم پیسے دینے کو تیار ہیں پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, نہیں جی آپ کہیں گے مفت پڑھاؤ, بٹ کڑھائی بس ہم پیسے خرچیں گے, مفت پڑھاؤ, تو پھر یہ کیسے گیم چل سکتی ہے؟ گیم ہم نے کھیلنی کوئی نہیں. دیکھیں نا آپ لوگ کوئی گیمز کھیلتے ہیں کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں. کیا دل لگی بس, ٹھیک ہے نا. جو گورا ہے وہ پھر کرکٹ دبا کے کھیلتا ہے, چینی دبا کے کھیلتا ہے اور وہ چیمپئن بنتا ہے. وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ پھر اولمپکس میں بھی گیم میڈل بھی جیتتی ہیں. آپ لوگ کیا جیتے ہیں؟ فار ایگزامپل پاکستان کیا جیتا ہے؟ نہ ہم نے کوئی آتھرز پروڈیوس کیا, نہ ہم نے کوئی نوبل پرائز ونرز پروڈیوس کیا. ایک کیا تھا اس کو ہم نے باہر نکال دیا, ٹھیک ہے نا. عبدالسلام کو ہم نے کوئی عزت دی نہیں. تو اب بچوں کو کیا آپ سکھائیں گے کہ بیٹا تو اگر فزسسٹ بنے گا تجھے ہم نکال دیں گے باہر, بیٹا تو ادھر بیٹھ کے بس کچھ نہ کر تو ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے سگنلز بھی تو دیے ہوئے نا غلط. میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے, مجھے پلیز بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں. آپ لوگ سب کچھ مانگتے ہیں بٹ وہ محنت کا جو مادہ ہے نا وہ نہیں ہے. اسمال اسکیل انڈسٹریز بٹ کڑھائی بڑی اچھی چل رہی ہے. آپ کی یہ جو شاہین کیمسٹ وغیرہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. آپ کی گورمے بیکری بڑی اچھی چل رہی ہے. آپ کے اسکولز بڑے اچھے چل رہے ہیں, ایجوکیٹرز, اور یہ چل رہے ہیں, بالکل چل رہے ہیں. یونیورسٹی بہت اچھی چل رہی ہیں. یہ بھی اسمال اسکیل انڈسٹری, بیکاز آپ کا شوق ہی نہیں اور کچھ کرنے کا. اگر کچھ شوق ہوگا اور کچھ کرنے کا تو ہوگا نا. فلمیں آپ بنا نہیں دیتے, فلمیں اب تھوڑی سی بننے شروع ہوئی ہیں. 20-30 سال تو فلمیں بینڈ تھیں, تھیٹر بھی بینڈ تھا, کیونکہ ہمیں اسلام کا جنون تھا. سوری اسلام نہیں, غلط بات ہے, میرے اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمیں ایک بے وقوفی کا جنون تھا کہ یہ چیزیں انٹرپریٹیشن غلط تھی. یہ انٹرپریٹیشن تو نہیں ہے, یہ تو مذاق ہے اسلام کا. اسلام بڑا پہنچا ہوا ریلیجن ہے یار, اس کی بڑا فلسفہ ہے, تصوف ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو تنگ کرو, ٹھیک ہے. وہ تصوف کو ہم بھول گئے ہیں, ہم صرف ایک چیز کر رہے ہیں, بٹ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ کے سامنے اسمال اسکیل انڈسٹری ہے, آپ کی جس طرف ڈیمانڈ ہے اسی طرف جائے گی نا. سر یہ ابھی ایران اور سعودی عربیہ ان کے جو ابھی ریلیشنز ہیں امپروو ہو رہے ہیں, تو اس کے ریجن پر کیا امپیکٹ ہوں گے اور گلوبلی کیا امپیکٹ ہوں گے اس کے؟ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا, بالکل ہوگا. سعودی عربیہ میں MBS جو بھی ہے, مطلب ان دا سینس کہ وہ اس نے وہ بندہ بھی مارا ہے اور ایک ڈکٹیٹر ہے وغیرہ, پر اس کی ویژن ہے, وہ سعودی عربیہ کو ٹرانسفارم کر رہا ہے. اور وہ سعودی عربیہ کو اس نے کافی حد تک ٹرانسفارم کر دیا, اور اس نے پرانی سوچیں ختم کر دی ہیں, اور اس نے کوشش کر رہا ہے ری الائنمنٹ کرنے کی. ڈالر کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, رشیا کے ساتھ بھی الائن کر رہا ہے, تو بڑے چینجز لے کے آ رہا ہے. آئی گیو ہم لاٹ آف کریڈٹ فار دیٹ. اسی طرح اگر آپ UAE میں دیکھ لیں, UAE میں بھی اب وہ کم سے کم مسلمان تو نہیں ہے نا, وہ بھی مسلمان ہیں. UAE والوں نے بھی اپنے ملک کو کیا بنا دیا. UAE کیا تھا؟
UAE چھوٹا سا ایک قصبہ، وہ بھی ریگستان میں قصبہ. UAE میرا خیال سید پور ولیج سے چھوٹا ہے اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے، انہوں نے سالوں نے اٹھا کے کیا کر دیا. UAE میں ان کی آبادی تو اتنی سی ہے، زیادہ تر تو ہمارے لوگ ہیں، فارنرز ہیں. ہاں، اور ان کو لے کے انہوں نے وہاں جنت بنا دی. ہم سب وہاں بھاگے جاتے ہیں. ہم نے یہ اتنی اچھی جنت کو لے کے دوزخ بنا دیا. ٹھیک ہے، ایک سوچ کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف سوچ کی بات ہے. جو آپ انسٹیٹیوشن کی بات کریں، سوچ کی بات ہے. اگر ہمارے لوگوں کو اقتدار کا کم شوق ہو، اگر ہمیں وڈیرا بننے کا کم شوق ہو، اگر ہمیں شوق کم ہو کہ ہم نے صرف تڑی لگا کے دکھانی ہے. جو 2-3 لفظ ہیں نا اردو اور پنجابی کے، جو اور کہیں نہیں، ایک تڑی، ایک ٹیکا. ہمیں بڑا شوق ہے ٹیکا میرا ہو اور تڑی. VIP کلچر ہمیں چاہیے، بس وہ ہمیں چاہیے. ویگو ڈالے چاہیے. آپ کو کوئی ویگو ڈالا نہیں دبئی میں نظر آتا. شیخ محمد نکلتا ہے، 2 گاڑیاں ساتھ ہوتی ہے، سارے لوگ کہتے ساتھ ہی، کوئی VIP روٹ نہیں لگتا. لوگ کہتے وہ جا رہا ہے. MBS جاتا ہے، کوئی VIP روٹ چھوٹ نہیں لگتی. وہ کانفیڈنٹ لوگ ہیں. تو وہاں مسئلہ یہ ہے، انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا، بہت بڑے امپیکٹ ہو گئے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. روز شام کو میں TV دیکھتا ہوں، دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں آتی. صرف وہی آتا ہے، کامران خان صاحب آ گئے، حامد میر آ گئے، 3 پولیٹیشنز بھی تھے، ایک پولیٹیشن تھا، ان کو لڑا دیا. پھر وہ جیسے وہ کاشف کرتا ہے، ہنستا ہے لڑا کے، شاید کامران شاید ہنستا ہے لڑا کے. تو یہ تو چسکے والی قوم ہے. آپ لوگ انفارمیشن تو آپ کو چاہیے ہی کوئی نہیں. چسکا چاہیے ہمیں، چسکا چاہیے بس. چسکا وہ بٹکڑائی والا چسکا، انٹرٹینمنٹ کا چسکا. انٹرٹینمنٹ آپ کی یہ بن گئی، ڈرامے آپ نے دیکھنے کی، کوئی دماغ پہ زور پڑتا ہے. یہ جناب وہ 3 پولیٹیشین لڑے تو بڑا خوش ہے. دماغ پہ تو زور ڈالنا ہی نہیں نا، ہم نے تو کیا کرے. نہ ہم نے دماغ پہ زور ڈالنا ہے، نہ ہم نے باڈی پہ زور ڈالنا ہے. سر ویسے جو عمران خان کی جو ہے پاپولیرٹی اتنی زیادہ رائز کر گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی کیا تبدیلی کر سکیں گے جو انہوں نے اتنا بڑا نعرہ لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان کی پاپولیرٹی تو بہت زیادہ ہے اور وہ آ بھی جائیں گے، بالکل آ جائیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ تبدیلی لے کے آئے. بٹ ان کے پچھلے 4 سال تو بالکل ناکام تھے. ان کو ایک دم گھیر لیا. میں عمران خان کو ایڈوائز کرتا تھا لانگ ٹائم کو، اب VIPs آ گیا، میں کہاں بیچارہ چھوٹا سا بندہ کہاں جا سکتا ہوں. تو وہ میں نے تو ان کو بڑی دیر پہلے کہا تھا اوپنلی. میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ اس کام میں آئیں نا. مجھے کہتے ہیں کیا کریں. میں نے کہا بات سنیں، ہم نیلسن مینڈیلا بنے، گاندھی بنے، آپ مارٹن لوتھر کنگ بنے. دنیا میں سب سے بڑے چینج میکر جو ہے نا وہ باہر رہے، اندر نہیں آئے کبھی. حضرت رسول اللہ بھی اندر تو نہیں آئے تھے، باہر تھے. باہر سے چینج میکرز آتے ہیں. میں نے کہا جی آپ باہر رہیں، اقتدار کے شوق میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری چیز انہوں نے کہی، میں نے کہا اگر آپ اقتدار میں آ گئے نا تو پہلی چیز کیا ہوگی، ادھر سے ایک DM بھی آئے گا، ادھر سے ایک جنرل آئے گا. اس کے بعد میرے جیسے بندے آپ سے نہیں مل سکتے. اور وہ ہو گیا، ہم تو نہیں مل سکتے ان سے. وہ بس ان کے سلیکٹیبل انہوں نے گھیر لیا. اب وہ تو وہی کام کرائیں گے جو وہ کرا سکتے ہیں، جو پہلے سے کراتے آ رہے ہیں. DMG ان کے ساتھ تھے، افضل خان جو تھے وہ ان کے تھے. وہ تو DMG تو سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے. خان صاحب اگر دوبارہ آئیں تو میری تو ان کو ایڈوائس یہ ہوگی، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے بہت دفعہ، اخباروں میں بھی ان کو بھی بھیجا، آئیں تو پھر ذرا دلیری سے آئیں. یہ نہیں اقتدار کی خاطر نہ آئیں، پھر دلیری سے آئیں. تو سر اسٹیبلشمنٹ اگر کام نہیں کرنے دے گی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو نہیں بالکل مانتا. وہ کرنے آپ لوگ دیتے ہیں. چوچے ہیں، 230 ملین ملک، اور آپ 4-5 جنرلوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. پھر قصور تو آپ کا نہیں. پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا. یہ تو ہم اپنی ایجنسی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو ہم پپٹ ہیں، ہم چوچے. خان صاحب کو اگر اسٹیبلشمنٹ تنگ کر رہی تھی تو الیکشن کال کر دیتے نا فوراً. 1 سال میں کر دیتے. 2 سال کیوں ویٹ کیا؟ 3 سال کیوں ویٹ کیا؟ اب کیوں کر رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں الیکشن کر دو، خود کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیتے نا. اب تو اتارا گیا نا پھر. اب اتارا گیا، آپ کہتے ہیں بھائی آپ الیکشن کرو. وہی نا، جب اتارے جاؤ تب الیکشن کراؤ. اندر بیٹھے نہیں. دلیری تو ہوتی ہے اندر ہی کرا دو. دیکھیں نا جی، میگی تھیچر نے، چلے میگی تھیچر کے ابھی دیکھ لیں، بورس جانسن نے خود ہی کرا دی الیکشن. وہ میں نے بھی کرا دی. برطانیہ میں ہماری جب الیکشن 1 ہوئی ہے، برطانیہ میں 5 ہو چکی ہیں. بالکل، کتنے پرائم منسٹر ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود ہی کرا دی کہ جی ہمارا مینڈیٹ ختم ہو گیا. مینڈیٹ ہوتا ہے جو فیل کرتا ہے بندہ، یہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں یار اب یہ بات نہیں بن رہی، آپ کرا دیتے الیکشن. نہیں ٹھیک ہے. تو الیکشن خان صاحب کو کرا دے. اگر ان کو فیل ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دے رہی تو الیکشن فوراً کرا دینی چاہیے تھی. ویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً.
پارلیمنٹ خود ہی ڈیزالو کرتے کہتے کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کرائی نہیں. پھر دوسری چیز ہے چینج کیا کوئی بھی چینج نہیں کیا. نہ سول سروس ریفارم, چینج ہونا کیا چاہیے, چلیں یہ اس پہ بات کر لیتے, بڑی سمپل سی. ہماری حکومت 19 سینچری کی, ہمارا کلچر 19 سینچری کا ہے, کچھ بھی نہیں چینج ہو رہا. ایسے ہی ہے. وہی ڈی ایم جی بیٹھا ہوا ہے, وہی پٹواری بیٹھا ہوا ہے, وہی ڈی سی بیٹھا ہوا ہے, وہی کمشنر بیٹھا ہوا ہے, وہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ججز وہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی جج وہی فیتے والی فائلیں, اور وہ سب کچھ چل رہا ہے. 19 سینچری کا سسٹم ہے, 1860 کا. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 2023 ہے. تو ہمیں کچھ چینج کرنا چاہیے. آج بھی حکومت میں کوئی کمپیوٹر یوز نہیں ہوتا, کوئی انٹرنیٹ یوز نہیں ہوتا. نہ ڈیجیٹلائز تو کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں؟ اور یہ لوگ بیٹھے ہیں ابھی تک, وہ فائل چل رہی ہے جس کے اوپر نوٹ ہوتا ہے, پھر فائل اوپر نیچے جاتی ہے. کیا یہ چینج نہیں ہونا چاہیے؟ خان صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے تھے, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ روکتی تھی. خان صاحب کو میں نے کہا بھی تھا کرکٹ بیٹ لے لو, سیکرٹری کے دفتر میں کھڑا ہو جاؤ گا, ایک کمپیوٹر جب استعمال ہوتا ہے میں کرکٹ بیٹ میں لگاؤں گا. ہمیں ایسا لیڈر چاہیے. وہ لیڈر نہیں بیٹھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے بس, اچھا ہاں بلا لو, ہاں یہ کر لو, وہ چھوڑ دیں نہیں, ڈنڈے کے آگے سیدھے ہوتے ہیں. ڈنڈے جا کے لگاؤ. میں کہتا ہوں, میں نے ایک دفعہ, میں سری لنکا میں تھا جب ریز ریپ IMF کا ریپ, تو ایک دن میں نے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ایکسچینج ریٹ نہیں چینج کر رہا, یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے, یہ جیسے بول رہا ہے. تو وہ گورنر, تو وہ اٹھ کے سیدھا گورنر کے کمرے میں چلی گئی. اس نے کہا ختم کرو بھائی آپ یہ چکر, ٹھیک کرو. وہیں بیٹھ کے اس نے کرا دیا. پھر یار کچھ روپ بھی ڈالنا ہوتا ہے, کچھ کرنا بھی ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ میں بیٹھا, اچھا پھر وہ ہوتا ہے پروجیکٹ لگا دو, ریور راوی پروجیکٹ بیڈ پروجیکٹ, یوز لیس پروجیکٹ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ جو خان صاحب کو سمجھایا تھا, مجھے بلا کے بھی انہوں نے کہا بلڈنگ ہے, میں نے کہا جی ہائی رائز بنانے دیں. کیوں نہیں ہائی رائز بنتی, کیوں نہیں فلیٹس ملتے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں بنی گالا میں رہ رہا ہوں. بنی گالا میں رہ رہے ہیں, اور کہاں کام کرتے ہیں؟ ادھر بنی گالا میں. چلیں اچھی بات ہے, کیونکہ میرے پاس تو یہاں بہت سارے بچے بحریہ ٹاؤن سے آتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے, کافی ٹائم, 35 منٹس کی رائڈ. 35 منٹ فورگیٹ اٹ, 1 گھنٹے سے کم نہیں لگتا. ہاں ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں بحریہ ٹاؤن میں کیوں رہ رہے لوگ, یا F6 میں کیوں لوگ کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں فلیٹ بن سکتے؟ بنگلوں میں رہ رہے ہیں, کیوں نہیں فلیٹ بن سکتے؟ تو خان صاحب زور لگاتے تو بن سکتے تھے. خان صاحب کو وہی باتیں کہی تھی. خان صاحب مطلب پھر خان صاحب چلے گئے ایک اور ٹینجنٹ پہ. پتہ نہیں ان کے ایڈوائزر بھی عجیب ہیں کہ 5 ملین گھر بنانے ہیں. بھائی کس طرح 5 ملین گھر بنانے ہیں اور کیوں بنانے ہیں؟ ہم نے پیپر بھی لکھا تھا, شارٹیج ہی کوئی نہیں, تو 5 ملین گھر بنانے کیوں ہیں؟ گھر ہیں لوگوں کے پاس, نہیں جی 5 ملین بنانے کیوں؟ 10 ملین نوکری کہاں سے آ جائیں گی؟ پھر خان صاحب کے پاس کوئی اکنامک مفکر نہیں, کوئی کچھ نہیں, کہیں بھی کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. اینڈ آئی دس ڈونٹ گیٹ می رانگ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ خان صاحب, آئی ایم ناٹ فار دیز گائز, آئی ایم آل فار خان صاحب, بٹ یار آئی ایم ناٹ فار اینی بڈی, آئی ایم فار ریفارم. ریفارم ایک لفظ ہے جو کسی کو نہیں پتا, اس ملک میں مطلب ہی نہیں پتا آپ لوگوں کو. ریفارم از اے ڈرٹی ورڈ فار یو پیپل. دنیا جہان ریفارم پہ چلتی ہے, پوری دنیا ریفارم پہ چلتی ہے. ریفارم رینیسانس 14 سمتھنگ میں آئی تھی, اور اس کے بعد ریفارم ساری دنیا ریفارم کرتی رہتی ہے. تو ریفارمز کیا ہیں اگر آپ عام بندے کو سمجھائیں, یا جو مین ہے پاکستان کے پالیٹکس میں, یا جو بھی ہے بیوروکریسی ہے, بیوروکریٹس ہیں, تو ریفارمز کس طرح سے لانے چاہیے؟ اسپیشلی عمران خان نے بات تو کی تھی کہ بیوروکریسی میں ہم ریفارمز لا رہے ہیں. پھر لے کے آئے نا, پھر ڈنڈا لے کے جائے نا, کرکٹ بیٹ لے لے نا, اٹھا کے جائے سیکرٹری کے کمرے, ہوئے کی کر رہے ہیں, کی چتراہٹ ہے, باہر نکل کمرے چو. یہ ریفارم سمپل سی بات ہے یار, آپ پروسیجر چینج کریں. فار ایگزامپل مجھے بتائیں سول سروس جو ہے کیوں ایک امتحان سے ریکروٹ ہوتی ہے اور ساری زندگی چلتی ہے؟ یہ ریفارم نہیں ہے. آپ ایک امتحان کو توڑ دیں, آپ کے ایک امتحان کی ضرورت نہیں, ہمیں کوئی اور پروسیجر کریں گے. پروسیجر چاہیے, میں نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور پروسیجر لگا دیں. اور پھر یہ تو نہیں کہ تاحیات نوکری مل گئی, ایک دفعہ مل گئی تو آپ 22 گریڈ تک جائیں گے. ہاں کیوں جائیں گے؟ پھر آپ بیچ میں طریقے نکالیں. تو یہ ریفارم ہوتا ہے, پورا سسٹم پروسیس کو چینج کرنا. اس پہ سوچ چاہیے ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دم ہو سکتا ہے. اس پہ سوچ چاہیے ہوتی ہے, تحقیق چاہیے ہوتی ہے, ڈبیٹ چاہیے ہوتی ہے, اس پہ اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اس کو توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے, دوبارہ بنانا ہوتا ہے, بڑا کام ہوتا ہے. اور اصل حکومت کو یہ کام چاہیے 5 سال اور کچھ نہ کرے سوائے اس کو ٹھیک کرنے کے. جوڈیشری مجھے بتائیں اسٹے کیوں مل جاتی ہے اتنی جلدی؟ اسٹے مل گئی, اس کے بعد ایک بندے نے آپ کی پراپرٹی لے لی, پھر اسٹے لے لیا, پھر آپ کو تنگ کر کے آپ سے پراپرٹی آدھی قیمت پہ لے لی. کیوں ہو جاتا ہے؟ اسٹے کیوں ملتی ہے؟ اسٹے کو ٹھیک کریں, اسٹے کا رولز ٹھیک کریں. پھر لے لیں آپ, یہ جو تاریخ پڑ جاتی ہے کہ جی آپ آ جائیے, اس نے کہا جی 2 مہینے کے بعد 3 مہینے, یہ بھی ٹھیک کریں. کیوں تاریخ پڑ جاتی؟ کیس آ جایا, ٹھا کر کے اس کو ختم کریں.
اور جوڈیشری اتنی چھٹیوں پہ کیوں جاتی ہے؟ یہ بھی ہاں سر، جوڈیشری کا سرکاری افسر کی چھٹی پتہ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 70 دن سال کے. ہاں دیکھیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ریفارمز نہیں ہو سکتے. اچھا پینشن کے ریفارمز ہیں. میں تو ہر ایریا میں ریفارمس ہو. ریلوے کو لے لیں، ریلوے کیسے چلتی ہے؟ کیوں سیکٹری ریلوے چلاتا ہے؟ ریلوے تو ایون برطانیہ کے زمانے میں ریلوے سیکٹری کے نیچے نہیں ہوتا تھا، علیحدہ ہوتا تھا، بیکاز اٹس اے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ. سیکٹری جنرل آدمی ہے. ہر چیز پہ سیکٹری کیوں چاہیے؟ ہر چیز میں منسٹر کیوں چاہیے؟ ریلوے کا منسٹر کیوں چاہیے؟ کس دنیا میں ریلوے کا منسٹر ہوتا ہے؟ چھوڑیں یار، ختم کریں بات. اور سر ریلوے دیکھیں لاس میں، پی آئی اے لاس میں، اور تو کیوں لاس میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے نا. اگر لاس میں ہے تو میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوں اتنا پاپولر لیڈر تو میں جلوس لے کے کرکٹ بیٹ لے کے پہنچ جاؤں وہاں، 2-4 سر کھڑکا دوں گا. لاس کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ سدھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے نا لیڈر کا کام. پھر ایک اور چیز کہ مجھے بتائے کہ لوگ کیوں نہیں آتے ٹائم پہ؟ کیبنٹ کی میٹنگ ٹائم پہ نہیں ختم ہوتی، شروع ہوتی. میں نائجیریا میں تھا سینٹرل بینک کے گورنر کا ایڈوائزر، تو میں نے نائجیریا میں دیکھا. میں نے یہاں چٹھیاں بھی لکھی بڑی مزدار. نائجیریا میں روز صبح 10 بجے میٹنگ شروع ہوتی تھی، نہیں 9 بجے. وہ سینٹرل بینک میں ہوتا ہے، خیر 9 بجے میٹنگ شروع ہوتی تھی. تو آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ. وہ ٹائم پہ آتے تھے؟ ٹائم پہ کیا، اس نے آ کے گورنر نے کہا بات سنو، دروازہ بند کر دو 9:01 پہ. کوئی نہیں آئے گا اس کے بعد. ہاں 9:01 ہو گئے، دروازہ بند کر دو. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں ابھی ہم میٹنگ ٹائم پہ ہوتی تھی. میں نے لکھا میٹنگ ٹائم پہ ہوتی تھی، باتھ روم صاف تھے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہاں مجھے بتائیں کسی لیڈر نے سوچا کبھی کہ لوگ ٹائم پہ کیوں نہیں آتے؟ ٹرینیں کیوں نہیں ٹائم پہ چلتی؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ جائیں جاپان میں، فرانس میں، کہیں بھی ٹرین ٹھا کر کے ٹائم پہ آتی ہے. اور ادھر تو 1 گھنٹہ لیٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اپنے مزے سے وی آئی پی نے کہا روک تو رک گئی، جہاز رک جاتے ہیں. تو میرا تو یہ کلچر چینج کرنے والی بات ہے. ریفارم کا مطلب ہے یہ سب چیزیں آپ سامنے لے کے آئیں. یہ ہونا ہے. پارلیمنٹ میں آپ بیٹھیں، پارلیمنٹ میں آپ ڈیبیٹ کریں. ایک یونیورسٹی ریفارم فار ایگزامپل مجھے بتائیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یوتھ ہیں یا آپ پڑھے ہوئیں گے یونیورسٹی میں، کیوں یونیورسٹی سیکشن آفیسر یا سیکرٹری کے نیچے ہے؟ وائی ڈز دا سیکرٹری تھنک ہی سپیریئر ٹو دا یونیورسٹی؟ آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ میں کوئی سیکرٹری کا ماں کا لال کوئی شکل تو دکھائے وہاں، حکم تو چلائے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. تو آپ سر یہ اسی میں یونیورسٹی کی بات سے دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. نہیں سوری، ہونی چاہیے، پر اسٹوڈنٹ یونین آپ کا میرا مطلب بڑا ڈفرینٹ ہے. اسٹوڈنٹ یونین جو ہوتی ہیں جیسے آکسفورڈ میں ہوتی ہے، کیمبرج میں ہوتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہوتی کہ پولیٹیکل پارٹیز والی. ہم لوگ یہاں اسٹوڈنٹ یونین جو تھی میرے زمانے میں جو تھی، اس میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور یہ ہمارا سارا بیڑا غرق کر دیا. 1 سال ڈیلے کر دیا ہمیں. تو اسٹوڈنٹ یونین میں پولیٹیکل پارٹی اسٹوڈنٹ یونین بالکل مت آئے. تو پھر اسٹوڈنٹ یونینز کیسی ہونی چاہیے، کیسے ورک کریں؟ اپنی ڈیبیٹس کریں، اپنا کام کریں. تو اسٹوڈنٹ یونین نیشنل پالیٹکس کا تعلق ہے. آپ نے صرف ترغیب کاری کرنی ہے، جیسے یونیورسٹی بند پڑی ہے، لڑ کے ایک دوسرے. یار یہ کب ہوگی بات ختم؟ پہلے اب بات تو کرنا سیکھیں اسٹوڈنٹس، ڈیبیٹس کر کے بات تو کرنا سیکھیں. ہم یہ اس گن میں اس لیے پڑھیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا آتا. ڈیبیٹ ہوتا ہے یہ کہ جب میں دلیل سے آپ سے بات کروں، رسپیکٹفلی بات کروں، اور ہار جیت کوئی نہیں ہوتی اس میں. یہ جو ہے یہاں جناب، میں ٹویٹر پہ بھی دیکھتا ہوں، کھانوں پہ بھی دیکھتا ہوں، عام پبلک میں بھی دیکھتا ہوں ادھر ادھر، کہ جناب میں آپ سے کوئی بات کروں، میں کہوں اے نیلا سوٹ پہنا ہو اسی لیے تمہارا پرابلم ہوگا، داڑھی رکھی نہیں، یہی تمہارا پرابلم، تمہاری شکل ہی ایسی ہے. یہ ڈیبیٹ تو نہیں ہوتی. ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے جیسے ہم کرتے ہیں کہ اکیڈمک میں سکھاتا رہتا ہوں لوگوں کو. میں نے اگر کوئی چیز لکھی ہے، وہ چیز کو آپ پڑھتے ہیں، مجھے نہیں دیکھتے. جب کارل مارکس کو پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، یو ریڈ دا کیپٹل، کارل مارکس کی شکل نہیں آپ کے سامنے ہوتی، اس کو نہیں آپ گالیاں دیتے. یا آپ جیمس اسٹیورٹ مل کو پڑھیں تو آپ جان اسٹیورٹ مل کو یا کچھ، آپ کو وہ نہیں نظر آتا بندہ. یو ہیو ٹو ڈسوشیٹ اے باڈی آف لرننگ فرام دا پرسن. وہ نہیں کر سکتے ہم. اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، کوئی ڈیبیٹ کہ تم چور ہو، تم چور ہو، تم چور ہو. کون چور ہے؟ میں تو کسی کو چور نہیں جانتا اس ملک میں. بائی دا وے پروف کر کے مجھے دیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. باتوں میں تو نہیں ہے ایسے بس. یار میرے باپ کو انہوں نے ایسے ہی نکالا، بیچارے کو مار دیا. میں کیا کہوں؟ نہ اس کو پروف کیا، نہ کچھ. اس کو اخباروں میں اس کی شکل نکال کے اس کا بیڑا غرق کیا. میرے چچے کو یہ کیا، میرے کزن کو یہ کیا.
प्रूफ तो करके दो भाई. जो पैसे खाते हैं उनकी तो शक्ल सामने आती नहीं. ये करप्शन का बहाना बनाया हुआ है. हमारे पास करप्शन का प्रॉब्लम नहीं है. हमारे पास प्रॉब्लम ये है, हम बेवकूफ़ लोग हैं. हमारे में शऊर नहीं, हमारे में कल्चर नहीं, हमारे में अक्ल नहीं, हमारे में मेहनत का शौक़ नहीं. ये चीज़ें पे गौर करें. गौर ये करें मेहनत का शौक़ है कि नहीं, गौर ये करें कॉम्पिटेंस है कि नहीं, गौर ये करें लर्निंग है कि नहीं. आप सईद बुक के बजाय किताब भी नहीं मिलती कोई अच्छी, वही पुरानी किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ता कोई नहीं है. मैं आप सबसे पूछूं, जितने बच्चे बैठे हो मैं रोज़ पूछता हूँ, कोई किताब ही नहीं पढ़ता. तो क्या बातें कर रहे हैं. पॉडकास्ट भी नहीं सुनते. अब पॉडकास्ट की रीत आ गई. आपको पता पाकिस्तान में पहला पॉडकास्टर मैं था. आपके इक्विपमेंट्स देख कर ऐसे लग भी रहा है कि हाँ जी. आपने पाइड में जितने आपने नहीं इक्विपमेंट्स पाइड नहीं यार, मैं घर में करता था. उससे पहले सोच विचार आप चेक कर लें. सोच विचार 2013 में मैंने शुरू किया था. ठीक है. आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्टर्स इन पाकिस्तान. ठीक है. मैं तो सिर्फ ऑडियो करता था, और वो क्या कहते हैं, मैंने 2 साल किया, फिर उसके बाद पाइड को दे दिया. बट पॉइंट ये है कि वो पॉडकास्ट मैं करता था, बट पॉडकास्ट कोई सुनता ही नहीं है. अब खैर आ गया थोड़ा सा शऊर, बट वी आर ऑलवेज 10 years टू लेट. मैं तो बात कर रहा हूँ 2013 की, जब मैं करता था. ये तो अब आके पॉडकास्ट वो हुआ. और अभी भी पॉडकास्ट आप लोग क्या सुनते हैं? जब मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या सुनते हैं, जी हम सुनते हैं वो पाकिस्तान का पॉडकास्ट. मैं वो पाकिस्तान का पॉडकास्ट छोड़ो, आगे सोचो. कुएं के मेंढक अपनी बात ही करते हैं. वो जी बस मैं पाकिस्तान टुडे सुनूंगा, मैं वो मुजम्मिल को सुन लूँगा, उसको सुन लूँगा. इससे क्या फ़ायदा है? वो इकॉन टॉक सुनो, वो BBC के सुनो, वो फलाना सुनो, फलाना ये सुनो. 1000 पॉडकास्ट हैं, वो नहीं सुनने हमने. विलियम डैलिरपल का सुन लो, वो नहीं सुनना. ठीक है जी. पॉडकास्ट भी तो ये होते हैं. ये तो नहीं पॉडकास्ट होते कि जनाब सिर्फ आप अपने पाकिस्तानी सुने. ठीक है. ये देखिए BBC इन आवर टाइम है, ये देखिए अपना कौन सा है, हिस्ट्री का है, टेड टॉक्स डेली है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, मोटली फुल मनी है, टिम फेरिस का बड़ा अच्छा है, इंटेलिजेंस स्क्वाड का बड़ा अच्छा है, गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अच्छा है, वगैरह वगैरह. देयर आर सो मेनी ऑफ दी वंडरफुल पॉडकास्ट. ये रीड का है, रीड हॉफमैन का है, मास्टर्स ऑफ स्केल वगैरह. ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि कुएं के मेंढक सिर्फ वही देखेंगे एक दूसरे को. बट तिक्का टिक्का खाएंगे. बट तिक्की यार, आप लोग बट कढ़ाई. आप लोगों का तो खाना भी कोई नहीं. पाकिस्तानी खाना कौन सा मुझे बताएं? सर हम तो बड़ी तारीफ. कौन सा पाकिस्तानी खाना है? यही सर, टिक्के शिक्के हमारे. हाँ टिक्के शिक्के. ये ले फूड पैंडा, पाकिस्तानी खाना देखें. हाँ जी, कभी एग्जामिन किया पाकिस्तानी खाना? आपका खाना फूड पैंडा पे जाए ना, मेन्यू देखें जाके, आपका खाना पता है क्या? क्या है? हैरानगी की बात है. ये हमारा कल्चर है. फिर ऐसी गाना करने हैं, ओए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इम्पोर्ट. आपका सबसे पहला मेन्यू पे क्या आइटम होता है, जिसको आप कहते हैं पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा आपका खाना है? नहीं, हमारा तो नहीं है, इटालियन है. तो फिर सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं आजकल मिलता? KFC वो अमेरिकन. वो KFC छोड़े, बट पिज़्ज़ा सबसे पहले मिलता है. ना, पिज़्ज़ा. आम रेस्टोरेंट छोड़ दें आप फ्रेंचाइजीज को. आम रेस्टोरेंट आप चले जाए, मैं कहता हूँ, मैं गया वो जो वहाँ कौन सा आम रेस्टोरेंट यार सारे. ठीक है. सैदपुर विलेज में चल जाए वहाँ, ये, या आप चले जाए, मैं गिलगित बल्तिस्तान में देख के आया. पिज़्ज़ा, उसके बाद बर्गर, उसके बाद चिकन चाउमीन, उसके बाद चिकन हांडी और बारबेक्यू. ये हमारे तो नहीं है इनमें से कोई भी. तो ये आपके सारे रेस्टोरेंट में यही मिल रहा है. मुझे आप ले जाएं आज किसी रेस्टोरेंट में जहाँ ये नहीं मिल रहा. मिल तो हर जगह रहा है, आप ठीक कह रहे हैं. ठीक है ना. तो फिर आपका कल्चर क्या है? शोर इतना डालते हैं, खुददार है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने. यार खाना तो तुम ना खाते हो, अपना तो खाना भी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो खाना भी नहीं बनता अपना. रेसिपीज भी चुराई हुई हैं. कौन सी रेसिपीज हैं आपके पास? ये भी है. तभी आपका खाना, आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं चलता बाहर, वो भी नहीं एक्सपोर्ट कर सकते आप. अब वो भी अफगानी टिक्का या टर्किश टिक्का बिकता है. अच्छा सर, एट लास्ट आप यूथ से तो वैसे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं. मैंने शुरू में जो अब हमारी बात हो रही थी, वैसे क्या एडवाइस करेंगे कि क्या करें हम लोग कि थोड़ा सा हटें इस. ये पहाड़ सामने है, पहाड़ चढ़ें, कुछ दुनिया देखें. कभी आपने ट्रैवल किया? ट्रैवल किया. कहाँ ट्रैवल किया? सर मैंने सऊदी अरेबिया ट्रैवल किया. अच्छा. और मैंने और बाकी तो बाहर नहीं गया. मैं बस स्कर्दू गया हूँ. स्कर्दू गए हैं, कोयटा गए, कोयटा नहीं गया मैं, कराची गए, कराची भी नहीं गया. ठीक है. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ आखिर में. गोरे का बच्चा, आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? मैं पढ़ चुका हूँ. पढ़ चुके हैं. जी. जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, पैसे कहाँ से आ रहे थे?
پیرنٹس دے رہے تھے؟ پیرنٹس دیتے. اچھا ٹھیک ہے نا. کوئی کام کیا یونیورسٹی میں؟ نہیں، یونیورسٹی میں کوئی کام نہیں کیا. گورے کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے, 2-3 نوکریاں کرتا ہے, ٹیبلز ریسٹورینٹ میں ویٹ کرتا ہے, کوئی کیفیٹیریا میں کام کرتا ہے, کوئی سرونگ ورنگ کرتا ہے, کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے, کتے کو بھی سیر کراتے ہیں, اس قسم کی چیزیں کام کرتے ہیں وہ. اس کے بعد وہ پارٹی بھی کرتے ہیں, ڈیٹنگ بھی کرتے ہیں, ٹریول بھی کرتے ہیں. شراب بھی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کہو کتاب پڑھو, پڑھ کے آتے ہیں, سب کاموں کے باوجود کر کے آتے ہیں. جیسے سمر ہالیڈے ہوتی ہے بیک پیک لیتے اور بھاگ جاتے, اتنے سے پیسے لے کے ٹرکوں وغیرہ میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے. قوم ایسے ہی تو نہیں بنتی. جس کی یوتھ میں جان ہو, جس کے یوتھ میں جنبش ہو, جس کی یوتھ میں کاوش ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے, وہ قوم بنتی ہے. یہ پہاڑ گورے نے آ کے چڑھے. اب ایک بچہ نکلا شزور ہے, مست ہے, آئی ایم امپریسڈ بائی ہم, بٹ یہ گورے چڑھتے تھے, ہم تو بیچ میں, ہمیں کیا ہے. تو جس دن ہماری یوتھ, ہماری زندگی ضائع ہو گئی اس ملک نے کر دی. ٹھیک ہے, ہمیں باہر بھاگنا پڑا, کچھ کر لیا, ورنہ تو یہاں تو مر گئے تھے اور ابھی بھی مر رہے ہیں. ابھی بھی مصیبت یہ ہے کہ آپ کو حکومت جو یہ سارے پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں, ایک پلے گراؤنڈ تو موجود نہیں. مجھے پتہ نہیں آپ کرکٹ کہاں کھیلتے ہیں. کورنگ. ہاں جی, کورنگ کرکٹ گراؤنڈ کوئی ہے کرکٹ گراؤنڈ پراپر یا ویسے ہی ہے؟ نہیں, ویسے ادھر تو ہر کسی نے اپنی اپنی وکٹس وہ لگائی. تو سڑکوں پہ تو کھیلتے ہیں, گلی کرکٹ. پلے گراؤنڈ کہاں ہے؟ میں روتا ہوں, میرا شہر لاہور کا جو ہے نا, فیض کا بھی شہر ہے, اقبال کا بھی شہر ہے, ماشاء اللہ ہم بڑا اس کو کلچر سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں لاہور شہر نے ویکھیا نہیں, انہیں کچھ نہیں ویکھیا. وہ جمع ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جمع ہی نہیں. لاہور شہر میں بھلا دیکھیں کیا ہے. آپ ویسے پولو نہیں کھیلتے؟ پولو کدھر سے سر؟ ہم گولف بھی نہیں کھیلتے؟ نو سر, کوئی بھی نہیں آپ میں سے پولو یا گولف کھیلتا؟ کوئی بھی نہیں کھیلتا سر. آپ کو تو سب سے زیادہ سبسیڈائز اسپورٹس تو گولف اور پولو ہے. ہاں یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا. لاہور میں 8 پولو گراؤنڈز ہیں, 8 گولف کورسز ہیں. ٹھیک ہے, غریب کے بچے کے لیے ایک والی بال کورٹ نہیں ہے, کرکٹ کورٹ ایک وہ نہیں ہے, باسکٹ بال, ٹینس کورٹ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچہ کیسے بنے؟ لائبریری بھی نہیں ہے. تو جس ملک میں لائبریری بھی نہ ہو, پلے گراؤنڈ بھی نہ ہو, سڑکیں بہت ہیں, فلائی اوورز بن رہے ہیں. میں رو پڑا جب میں پلاننگ کمیشن تھا, یار ایک لائبریری بنا دو. ہم نے بڑی مشکل سے ایک راستہ کا پروجیکٹ لیا جو ہم یونیورسٹی ریسرچ کراتے ہیں. افسر بڑے ناراض ہیں کہ یہ ٹھیکیدار نہیں مل رہا, اس میں ٹھیکیدار کوئی ہونا چاہیے, کہ ہم نے سیمنٹ کا پروجیکٹ بس بنانا ہے. تو اگر آپ نے سیمنٹ کے پروجیکٹ بنانے تو کر لیں. پھر تو یوتھ کیا کرے؟ یا یوتھ کو نہ آپ کھیلنے دیتے ہیں, نہ آپ لائبریری دیتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں, تو سارا دن بیٹھ کے کیفے سے لڑیں گے ہی نا, اور کی کریں گے. نہ ٹریول کی اپرچونیٹی دیتے ہیں, تو پھر ایسی قومیں برباد ہوتی ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آل دی بیسٹ.